بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید پارٹ 3۔ لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو 10 تازہ دم سپاہی مقابلے کے لیے آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کا حوصلہ بڑھا۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمنوں پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو کوئی سامنے آیا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر اندازی، نیزہ بازی اور برچھیوں سے وار کرنے لگا، اور ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر لگی، اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر، فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منتخب کردہ سپہ سالاروں کی شہادت کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر مشتعل ہو گئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غیظ و غضب اور زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے، انہیں پیچھے لے آئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی بہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔
اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما، اور انہوں نے بھی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سارے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزی کا تھا۔ عزی کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزی کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزی کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزی کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزی کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزی تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی واپس پلٹ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزی کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزی کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور دوسرے وار میں طاقت اور خوشحالی کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں سے مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری سن 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ جاری ہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔